چھوٹی چھوٹی نیکیاں انسان کے لیے کتنا عظیم کارنامہ انجام دے گی آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. میرے بھائیوں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی روشنی میں فرمایا، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. انبیاء علیہ السلام کی جو دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا تھا، کبھی آپ نے سوچا کہ کن وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو، ان کی دعاؤں کو، ان کی مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ دور کرتا تھا؟ اللہ نے اسی آیت میں فرمایا، ایک بڑا سبب یہ بتایا، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. نیکی کے کاموں میں جلد بازی کیا کرتے تھے. ہمارا مزاج کیا ہے؟ آج یہ کام نہیں کریں گے، فلاں موقع آئے گا تب کریں گے. آج نیکی کو ٹالنے مٹولنے کا جو مزاج ہمارا اور آپ کا بنا ہوا ہے، میرے بھائیوں، یہ مزاج صحابہ کرام کا نہیں تھا. وہ ساری نیکیاں کرنے کے باوجود بھی یہ تصور کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین ایسا وہ کون سا عمل کر لوں کہ میں جو جنت میں پہنچا دیا، جنت میں چلے جاؤں. نیکیوں کے ٹال مٹول کرنا یہ بہت بری چیز ہے. میرے بھائیوں، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا اہتمام کریں، ان نیکیوں کو کرنے کی کوشش کریں. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دے کر فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا. کسی بھی نیکی کو، کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق. ایک بھائی دوسرے بھائی سے جب ملتا ہے، اگر وہ اس سے خندہ پیشانی کے ساتھ مسکراتے ہوئے بھی اگر ملاقات کرتا ہے تو یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی کرنا چاہیے. اور بسا اوقات یہ چھوٹی چھوٹی نیکی انسان کو کتنا عظیم بنا دیتی ہے، اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. کچھ سال پہلے کی بات ہے، یمن کے ایک غریب گھرانے کا شخص جس کو دنیا محمد بن الحادی الوادی کے نام سے جانتی ہے، غریب تھے. کمانے کے لیے ان کی ماں نے ان کو کہا کہ تم کما کر پیسہ لے کر آؤ. اب یہ شخص محمد بن مقبل الحادی الوادی یمن سے ہجرت کرتے ہوئے مکہ چلا آئے اور مکے میں کسی ہوٹل میں کام کرنے لگے. حج کا زمانہ تھا. کام کرتے کرتے ویٹر کا کام کر رہے تھے. ایک ہندوستان کے کسی حاجی نے ایک معمولی تحفہ ان کو دیا، چھوٹا سا تحفہ جس کی قیمت صرف 1 ریال تھی. ایک کتاب جو اسی محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التوحید، جو توحید کے عقائد پر سب سے بہترین کتاب تھی، اس کتاب کو انہوں نے اس کو محمد بن الحادی الوادی کو گفٹ کر دیا. کسی ہوٹل میں جب وہ گئے ہوئے تھے اور کھانا کھانے کے بعد جب دیکھا کہ یہ ویٹر کام کر رہا ہے تو ان کے پاس ایک کتاب تھی، وہ کتاب انہوں نے اس کو دے دیا. اب محمد بن ہادی الوادی نے اس کتاب کو پڑھا. پڑھنے کے بعد جستجو پیدا ہوئی. اس کتاب میں توحید کا اثبات کیا گیا، توحید کی جتنی شکلیں تھی اس کو بیان کیا گیا، شرک کی جتنی قباحتیں تھیں اس کو بیان کیا گیا. اور بہت بہترین عقائد کے باب میں یہ کتاب ہے، کتاب التوحید. اور اس کتاب کے ذریعے سے جب انہوں نے اس کو پڑھا تو پڑھ کر ان کو بہت اچھا لگا اور ان کے اندر علم حاصل کرنے کی جستجو پیدا ہو گئی. اور علم حاصل کرتے ہوئے انہوں نے ایم اے بی اے اور بہت دکتورا کیے اور بہت بڑی ڈگری بھی انہوں نے لیا. اور جب اپنے ملک یمن جا کر دیکھا تو یمن کے ہزاروں مسلمان جو شیعہ تھے اور اسی طریقے سے جو مختلف عقائد میں مبتلا تھے، ان کی اصلاح کا کام انہوں نے کیا. اور ان کی اصلاح کا کام کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ مقبولیت عطا فرمائی. آپ سوچئے، جس ہندوستان کے حاجی نے ان کو وہ تحفہ دیا تھا، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں نے کسی کو تحفہ دیا. اور جتنے ہزاروں لوگ جو شیعہ تھے انہوں نے اپنے عقائد کو چھوڑ دیا، جو غلط افکار میں مبتلا تھے وہ جب اپنے صحیح عقیدے پر آ گئے تو آپ تصور کیجئے اس ملک کے جس حاجی نے ان کو وہ کتاب تحفے میں دیا تھا، کیا ہزاروں لوگوں کا ثواب اس شخص کو نہیں ملے گا؟ اللہ اکبر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من دل علی خیر فہو کفاعلہ. اگر
शख्स किसी नेकी के रास्ते पर उभारता है या नेकी का जरिया बनता है, तो जितने लोग उस पर अमल करते हैं सारे लोगों का सवाब इस इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाता है। तो छोटी से छोटी नेकी भी मेरे भाइयों कितना अजीम इंसान बना देती है। यहाँ तक कि लिखने वालों ने लिखा, शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह के बाद यमन की तारीख में अगर कोई मुहद्दिस है तो वो मोहम्मद बिन अल-हादी अलवादी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, इसीलिए किसी भी नेकी को इंसान को हकीर और कमतर नहीं समझना चाहिए। और इसी तरीके से आप देखेंगे हमारे जो असलाफ थे वो नेकी करने के साथ साथ उस नेकी के कबूल होने के लिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रोया करते थे, गिड़गिड़ाया करते थे। आपको अंदाजा होगा इसी तरीके से इन आमाल के होने के लिए, इन आमाल के कबूल होने की एक सबसे बड़ी वजह यह है, इसकी अलामत क्या है कि हम और आप जो नेकियां करते हैं ये अल्लाह की बारगाह में कबूल हो रही है नहीं हो रही है। मेरे भाइयों, इसका कोई पैमाना सरीह तौर पर अगर कुरान और सुन्नत की तालीमात को पढ़ेंगे तो एक पैमाना नजर आता है। वो पैमाना ये है कि नेकी करने के बाद इंसान को मजीद नेकी करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाता है। आप देखिए रमजान मुबारक का महीना आता है, हर मुसलमान के हाथ में कुरान मजीद होता है, उसकी तिलावत करता है, जिक्र अस्कार करता है, सुनन और नवाफिल का इहतिमाम करता है, फराइज और वाजिबात का इहतिमाम करता है। लेकिन आप तसव्वुर कीजिए कि रमजान के बाद उस नेकी का असर हमारी जिंदगी में कितना पड़ता है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। बात सलफ सालिहीन कहा करते हैं कि अगर नेकी जो अल्लाह ने तुमको तौफीक दिया है उसका तसलसल अगर तुम अपनी जिंदगी की आखिरी हद तक अगर देखो तो खुश हो जाओ कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी नेकियों को कबूल फरमा लिया है। मेरे अजीज नौजवान दोस्तों और मेरे भाइयों, आमाल के नेकियों के सिलसिले में आप देखेंगे अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुस्लिमा के 3 गिरोह का तज़किरा किया है, 3 गिरोह का तज़किरा किया है। और वो तीनों गिरोह जो है हम आप देख सकते हैं कि हमारा शुमार उन 3 गिरोह में से किस गिरोह पर है। अल्लाह ने फरमाया सुम्मा औरसनल किताब,